آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فاطمہ بھٹو کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ فاطمہ بھٹو کون ہیں، ان کے والدین کون تھے، پھوپھی چچا اور یہ سب کتنے بہن بھائی تھے اور اب کتنے زندہ ہیں۔ فاطمہ بھٹو کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، تعلیم کتنی حاصل کی، شادی کس سے کی اور آج کل کیا کرتی ہیں، ان کے شوہر کون ہیں، انہوں نے کتنی کتابیں لکھیں اور اپنی کتاب میں اپنے والد کے قتل کا الزام کس پر لگایا۔ جانتے ہیں یہ سب حقائق آج کی ویڈیو میں۔ والدین: مرزا بھٹو 18 ستمبر 1954 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو کے بڑے بیٹے تھے۔ مرزا بھٹو نے ایچسن کالج سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ 1977 میں آیا جب جنرل ضیاء الحق نے ان کے والد کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ اس وقت مرزا بھٹو برطانیہ میں تھے اور اپنے والد کی رہائی اور پھانسی کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر مہم چلانے لگے۔ 1979 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تو مرزا بھٹو نے پرامن احتجاج کے بجائے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ والد کی وفات کے بعد جلا وطن ہو گئے۔ انہوں نے افغانستان میں پناہ لی اور وہاں سے الذوالفقار نامی تنظیم کی بنیاد رکھی تاکہ ضیاء الحق کی حکومت کا مقابلہ کر سکے۔ کابل میں قیام کے دوران ہی ان کی ملاقات فوزیہ فصیح الدین سے ہوئی اور ان کی شادی ہوئی۔ وہ 1993 میں پاکستان واپس آئے اور اپنی بہن بینظیر کی حکومت کے دوران ہی اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ ستمبر 1996 میں کراچی میں ایک متنازع پولیس مقابلے میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ فاطمہ بھٹو کے بہن بھائی: فاطمہ بھٹو کے بہن بھائی: ان کا ایک حقیقی بھائی ہے اور ایک سوتیلا بھائی ہے اور ان سب کی پرورش گنوا بھٹو نے کی۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر سوتیلے بھائی: یہ فاطمہ بھٹو کے سوتیلے بھائی ہیں، مرزا بھٹو اور گنوا بھٹو کے بیٹے۔ ان کی پیدائش 1990 کے قریب ہوئی۔ انہوں نے اپنی تعلیم بیرون ملک سے حاصل کی اور وہ ایک ویژول آرٹسٹ کے طور پر اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ اپنے خاندان کی سیاسی تاریخ کے برعکس ذوالفقار جونیئر نے سیاست میں حصہ لینے کے بجائے فن اور ثقافت کو ترجیح دی ہے۔ وہ اکثر اپنے آرٹ کے ذریعے سماجی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ میر علی بھٹو سگے بھائی: میر علی بھٹو مرزا بھٹو اور ان کی پہلی اہلیہ فوزیہ فصیح الدین کے بیٹے ہیں۔ یہ فاطمہ بھٹو کے سگے بھائی ہیں۔ دونوں کی والدہ فوزیہ فصیح الدین تھی۔ میر علی بھٹو عموماً میڈیا کی نظروں سے دور رہتے ہیں اور ان کے بارے میں عوامی سطح پر معلومات بہت کم ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے خاندان کے دیگر افراد کے برعکس سیاست میں کوئی فعال کردار ادا نہیں کیا۔ پھوپھی اور چچا: بینظیر بھٹو فاطمہ کی پھوپھی تھی۔ وہ 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم رہی۔ انہوں نے اپنے والد کی وراثت کو سنبھالا۔ فاطمہ بھٹو اور ان کے والد مرزا بھٹو کے بینظیر بھٹو کے ساتھ تعلقات کافی کشیدہ رہے۔ بینظیر کا انتقال 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک خودکش حملے میں ہوا۔ شاہ نواز بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور فاطمہ بھٹو کے چچا تھے۔ وہ اپنے بھائی مرزا بھٹو کے بہت قریب تھے اور جلا وطنی کے دوران ان کے ساتھ الذوالفقار تنظیم میں متحرک رہے۔ 1985 میں فرانس میں ان کی لاش ان کے اپارٹمنٹ سے ملی۔ ان کی موت زہر کے باعث ہوئی تھی جو آج بھی ایک معمہ ہے۔ صنم بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور یہ بھی فاطمہ بھٹو کی پھوپھو ہیں۔ بھٹو خاندان کے دیگر افراد کے برعکس صنم بھٹو نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ لندن میں مقیم ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو نجی رکھا ہے۔ وہ اس وقت بھٹو خاندان کی واحد حیات فرد ہیں۔ فاطمہ بھٹو کی ابتدائی زندگی: فاطمہ بھٹو 29 مئی 1982 کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پیدا ہوئیں۔ وہ مرزا بھٹو اور فوزیہ فصیح الدین کی بیٹی ہیں۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کے والد پاکستان کی فوجی حکومت کے خلاف جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فاطمہ کا بچپن کسی ایک جگہ نہیں گزرا۔ اپنے والد کی سیاسی سرگرمیوں اور جلا وطنی کی وجہ سے انہوں نے بچپن کا بڑا حصہ مختلف ممالک میں گزارا جن میں فرانس اور شام شامل ہیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم بین الاقوامی سطح پر ہوئی۔ انہوں نے دمشق کے ایک امریکی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ گئیں جہاں انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ بعد ازاں انہوں نے لندن کی SOAS یونیورسٹی سے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ فاطمہ بھٹو نے اپنے خاندان کی سیاسی میراث کے بجائے ادب اور صحافت کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا۔ شادی: فاطمہ بھٹو کی شادی 28 اپریل 2023 کو ہوئی جو اپنی سادگی کی وجہ سے سوشل میڈیا اور میڈیا پر کافی عرصہ زیر بحث رہی۔ انہوں نے امریکی شہری گراہم بیرا سے شادی کی۔ شادی سے قبل گراہم نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام جبران رکھا۔ شادی کی تقریب ان کے آبائی گھر ستر کلفٹن کراچی میں منعقد ہوئی
انہوں نے کسی بڑے ہوٹل یا شاہانہ فنکشن کے بجائے گھر کی لائبریری میں نکاح کو ترجیح دیا۔ انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر سندھ کے سیلاب زدگان اور ملکی معاشی صورتحال کے پیش نظر سادگی اختیار کی، جسے ایک مثبت پیغام کے طور پر دیکھا گیا۔ آج کہاں ہیں؟ آج کل فاطمہ بھٹو ایک مصنفہ، کالم نگار اور سماجی کارکن کے طور پر عالمی سطح پر جانی جاتی ہیں۔ وہ بین الاقوامی اخبارات جیسے دی گارڈینز اور نیو یارک ٹائمز کے لیے آرٹیکلز لکھتی ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی متحرک ہیں۔ وہ اپنی سوتیلی والدہ غنوہ بھٹو اور بھائی ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کے ساتھ کراچی میں مقیم ہیں۔ فاطمہ بھٹو کی اہم تصانیف۔ ان کی تحریریں اکثر ذاتی یادداشتوں، خاندانی تاریخ اور پاکستان کے سیاسی حالات کے گرد گھومتی ہیں۔ سانگز آف بلڈ اینڈ سورڈ ان کی سب سے مشہور کتاب ہے۔ یہ ایک یادداشت ہے جس میں انہوں نے اپنے خاندان کی تاریخ، اپنے والد مرزا بھٹو کے قتل اور پاکستانی سیاست کے تاریخی پہلوؤں پر کھل کر بات کی۔ دی شیڈو آف کریسنٹ مون، یہ ان کا پہلا ناول ہے جو وزیرستان کے پس منظر میں لکھا گیا۔ اس میں جنگ زدہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں اور ان کے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ دی رن ویز 2018، اس ناول میں انہوں نے جدید دور کے نوجوانوں کے انتہا پسندی کی طرف مائل ہونے اور شناخت کی تلاش جیسے پیچیدہ موضوعات کو چھیڑا ہے۔ نیو کنگز آف دی ورلڈ، کتاب میں وہ عالمی ثقافت پر بحث کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کیسے بالی ووڈ، ترکی کے ڈرامے اور کے پاپ امریکی کلچر کو چیلنج کر رہے ہیں۔ والد کا قتل کس نے کیا؟ فاطمہ بھٹو نے اپنی مشہور کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سورڈ میں اپنے والد مرزا بھٹو کے قتل کے بارے میں انتہائی جذباتی اور تلخ حقائق بیان کیے ہیں۔ فاطمہ بھٹو لکھتی ہے کہ 20 نومبر 1996 کی رات جب ان کے والد کو کراچی میں ان کی رہائش گاہ کے قریب قتل کیا گیا تو وہ گھر کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے گولیوں کی آوازیں سنی تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ کس طرح پولیس نے پورے علاقے کی لائٹس بند کر دی تھی اور گھر کا ٹیلی فون کاٹ دیا تاکہ کوئی مدد نہ مانگی جا سکے۔ فاطمہ نے اپنی کتاب میں اسے محض ایک پولیس مقابلہ نہیں بلکہ ایک منظم سازش قرار دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے ان کے والد کو بہت قریب سے گولیاں ماری۔ زخمی ہونے کے بعد انہیں فوری طور پر ہسپتال نہیں لے جایا گیا بلکہ سڑک پر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ ان کی موت یقینی ہو جائے۔ وہ لکھتی ہیں کہ پولیس افسران کو اس قتل کے بعد ترقیاں دی گئیں۔ کتاب میں فاطمہ بھٹو نے اپنی پھوپھو بینظیر بھٹو اور خاص طور پر ان کے شوہر آصف علی زرداری پر کڑی تنقید کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس وقت کی حکومت پیپل پارٹی کے علم کے بغیر اتنا بڑا آپریشن ممکن نہیں تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ جب وہ اپنے والد کے لیے ہسپتال پہنچی تو وہاں پولیس کا رویہ انتہائی توہین آمیز تھا۔ انہوں نے اشارے کنایوں میں آصف علی زرداری کو اس قتل کا ماسٹر مائنڈ قرار دینے کی کوشش کی ہے، حالانکہ عدالت نے بعد میں انہیں بری کر دیا۔ فاطمہ بھٹو نے دکھ کے ساتھ لکھا ہے کہ ان کے والد کے قتل کے گواہوں کو یا تو ڈرایا گیا یا وہ پراسرار طور پر غائب ہو گئے یا مار دیے گئے۔ انہوں نے پاکستانی عدالتی نظام پر بھی سوالات اٹھائے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود اصل قاتلوں کو سزا کیوں نہیں ملی۔ کتاب میں وہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد کے قتل نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ اپنے والد کو ایک انقلابی اور عوامی لیڈر کے طور پر پیش کرتی ہیں جنہیں ان کے اپنے ہی خاندان کے دور حکومت میں راستے سے ہٹا دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔